بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ مزید اچھی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ماہم کہانی کو سبسکرائب کیجیے اور ماہم کہانی کی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ 15 دن بعد مرتضیٰ کی واپسی ہوئی اور وہ اپنی بیٹی کو دیکھنے کے بجائے دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اشفاق کو پتہ چلا تو وہ غصے سے حواس کھو بیٹھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ یہیں بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر روئے، مگر دوسرے ہی پل وہ امن کو اٹھائے دھاڑے سے دروازہ کھولے مرتضیٰ کے کمرے میں موجود تھی۔ بہت گنہگار ہوں میں، بہت بڑا جرم سرزد ہو گیا ہے مجھ سے، جس کی کوئی معافی نہیں۔ بہت غلطیاں کی ہیں میں نے، کیا اس کی سزا میری بچی کو ملے گی؟ میں جانتی ہوں میں غلط تھی اور آپ سب کو بھی غلط سمجھتی رہی۔ میرے نزدیک سارے پاکستانی جھوٹے اور لالچی تھے، جو گرین کارڈ کی لالچ میں شادی کرتے ہیں۔ جب ماما نے آپ کے ساتھ اچانک میری شادی کا فیصلہ کیا تو مجھے شاک لگا۔ میں مرینا جیسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی، اسی لیے میں انکار کرتی رہی۔ مجھے دکھ ہوا کہ ماما نے مجھ سے پوچھے بغیر میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر دیا۔ مجھے آپ سب لوگ بھی دھوکے باز اور بے ایمان محسوس ہوئے۔ مجھے یقین تھا کہ آپ بھی میرے ساتھ وہی کچھ کریں گے جو مرینا کے ساتھ یاسر نے کیا، مگر مجھے بہت عرصے بعد اپنے خیالات، منفی سوچوں کو بدلنا پڑا تھا۔ سب سے بڑھ کر مہوش کی بے رنگ زندگی اور جو آپ نے اس کے ساتھ محبت کا فراڈ کیا، اس چیز نے بھی مجھے کافی دکھ پہنچایا، مگر میں اس وجہ سے واپس امریکہ نہیں گئی تھی۔ اصل وجہ تو یہ بھی ہے کہ مما مجھے آپ سب کی نظروں میں حقیر کر ڈالا تھا۔ جب کوئی ماں باپ خود سے اپنی بیٹی کا رشتہ ڈالتے ہیں تو کیا عزت رہ جاتی ہے ان کی بھی اور ان کی بیٹی کی بھی۔ میرے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ میں زبردستی آپ کی زندگی میں شامل کی گئی ہوں۔ ماما نے منت سماجت کر کے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ آپ مجھے قبول کر لیں۔ مجھ سے اپنی توہین برداشت نہیں ہوتی۔ اب جب کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، میں نے آپ کے خاطر خود کو بدل لیا۔ کھانا بنانا سیکھا، گھر کے کام سیکھے، آپ کے خاطر کیا کچھ نہیں کیا اور آپ میری ایک غلطی کو نظر انداز نہیں کر سکے۔ میں تھک گئی ہوں مرتضیٰ، آپ کے تلخ کڑوے، کٹھور، سرد رویوں اور آپ کی بے اعتنائیوں کا بوجھ سہ کر۔ میں ہار گئی ہوں مرتضیٰ، میں ہار گئی ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کے خاطر بھی مجھے معاف نہیں کر سکتے۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی اور مرتضیٰ کے ہاتھوں کے طوطے کبوتر سب اڑ گئے۔ اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ پلیز اشفاق، چپ کر جاؤ۔ نہیں کرتی چپ، وہ اور زور سے رونے لگی تھی۔ غصہ مجھے کرنا چاہیے تھا، الٹا خفا تم ہو رہی ہو۔ آپ کو کیوں غصہ کرنا چاہیے تھا؟ وہ تنگ کر بولی۔ تم اس چیپ مہوش کی گھٹیا باتوں پر یقین کر کے اپنی زندگی کو جہنم بنانے چلی تھی۔ کیا میں تمہارے نزدیک اتنا ہی ناقابل اعتبار تھا؟ کیا تم میرے ساتھ اپنی بدگمانیوں کو شیئر نہیں کر سکتی تھی؟ تم نے احمقوں کی طرح میری عزت کو دو کوڑی کیا اور چلتی بنی، اور بیوقوفوں کی شہزادی، تمہیں اس مانوس نے یہ پٹی پڑھائی ہے کہ عطیہ چاچی اور چاچو نے زبردستی مجھے تم سے شادی کرنے پر مجبور کیا۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ میں اتنا بھی نیک نہیں ہوں کہ اس سب کی باتوں اور بزرگوں کی جذباتی بلیک میلنگ سے متاثر ہو جاؤں۔ اور ایک بات یہ کہ میرا اور تمہارا بچپن سے رشتہ طے ہے۔ کیا؟ اشفاق نے حیرت سے کہا۔ مرتضیٰ اس کی گود میں کسمساتی اپنی بیٹی کو اٹھا کر چومنے کے بعد سہولت سے بیڈ پر لٹا کر پھر سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ تم بہت احمق ہو، مجھے پتہ ہے، وہ ناراضگی سے بولی۔ مرتضیٰ نے اس کے کمزور زرد چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لے کر اس کی پیشانی کو جو چوما تو وہ قدرے دور ہٹ کر بیٹھ گئی۔ تمہیں میری بے اعتنائی اور سرد رویہ ناگوار لگتا ہے اور غربت بھی تم سہ نہیں سکتی۔ وہ ایک مرتبہ پھر اسے باہوں کے گھیرے میں لے چکا تھا۔ مرتضیٰ کیا کرتے ہیں؟ وہ شرماتے لجاتے دونوں ہاتھوں سے دور ہٹاتے ہوئے بولی تو اس نے اپنے بازوؤں کے حلقے کو مزید تنگ کیا۔ اسی پل دروازہ کھلا اور شاذم بھاگتا ہوا ان کے قریب آیا۔ مرتضیٰ سنبھل کر بیٹھ گیا تھا اور اشفاق کی ہنسی چھوٹ گئی۔ شاذم نے ماں کے بھیگے چہرے کو دیکھ کر باپ کی طرف رخ کیا۔ اماں، آپ کو کس نے ڈانٹا ہے؟ بابا نے۔
اشفا نے رونی صورت بنا کر کہا، آپ نے شاذم کی مما کو کیوں ڈانٹا؟ شاذم غصے سے بولا تھا۔ مرزا نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگائے۔ میری مجال ہے جو شاذم کی مما کو ڈانٹ سکوں، پھر مما کیوں روئی ہیں؟ انہیں گڑیا نے مارا ہے۔ مرزا نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا تو وہ اچھل پڑا اور بولا، مما، بہنا کیسے کاٹ سے نکل کر یہاں آئی؟ کیا چل کر آئی ہے؟ نہیں بیٹا، یہ دوڑ کر آئی ہے۔ ہیں مما؟ اس کی لہر سے آنکھیں پھیل گئیں۔ اشفا نے مرزا کو گھور کر دیکھا۔ اسی پل ثانیہ نے بھی کمرے میں جھانکا تھا۔ اگر غصے کے بادل چھٹ گئے ہیں اور روٹنے منانے کا بھی سین ہو چکا ہے تو باہر تشریف لے آئیں، نمرہ اور عامر آئے ہیں۔ ثاقب کے شگفتہ لہجے میں سرشاری تھی، جو کہ لالہ اور اشفا کو خوش مسرور دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بھی اتر آئی۔ ان دونوں کو ایک ساتھ باہر نکلتا دیکھ کر اس کے دل سے بے ساختہ دعا نکلی۔ پروردگار عالم، میرے لالہ کے ہرے بھرے گلشن کو سدا آباد رکھنا۔ اب کسی حاسد کی نظر ان کی خوشیوں پر نہ پڑے، نہ کوئی بدگمانی کی فصیل دلوں میں دوری کا سبب بنے۔ میرے بھائی کے آنگن میں اسی طرح پھول مہکیں، بہاریں سدا یہیں بسیرا رکھیں، خوشیوں کی عمر طویل ہو اور غم ہمیشہ کے لیے راستہ بھول جائیں۔ بیگم، کہیں تم مجھے تو نہیں بھول گئی؟ پچھلے 20 دنوں سے یہیں ڈیرا لگا رکھا ہے، بس اب گھر چلنے کی کرو۔ عاشر کی دہائی پر وہ آنسو صاف کرتی صورت سے باہر نکل گئی تھی۔ کھڑکی سے جھانکتا چاند بھی اسی پل مسکرا دیا تھا۔